بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہ گیا، یہ ایک اہم ایشو بنتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شیخ رشید آف راولپنڈی اور پرویز الہی آف گجرات، ان دونوں کی آپس میں ہوئی ہے بات، اور ان بات کے دوران انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے حالات کا کیا تذکرہ، جس میں عمران خان کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنے موجودہ حالات کو بھی ڈسکس کیا، اور رونے روئے ایک دوسرے کا دکھ سکھ جو ہے وہ انہوں نے آپس میں شیئر کرنے کی کوشش کیتا بھی ہے۔ فون کے اوپر ہوئی، 2 دفعہ بات ہوئی ہے۔ شیخ صاحب نے فون کیا، بلکہ شیخ صاحب نے یہ بات غلط ہے ویسے کہنا کہ شیخ رشید کسی کو فون کرے گا، پہلے لگ دے نا کال ہوتے۔ شیخ رشید نے فون ریسیو کیا، کسی سے کہا ہوگا، اور وکیل صاحب نے بات کروائی وہ پرویز الہی کی، اور جناب 2 دفعہ ان کی بات ہوئی ہے۔ اس گفتگو میں پوچھا شیخ رشید نے کہ پیجے پھر کی حال ہے، یعنی پرویز صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھائی میرا پھر وہی حال ہے جیڑا تیرا حال سی، جس تھانے میں یعنی سی آئی اے میں آپ کو رکھا گیا تھا اسی تھانے میں مجھے رکھا گیا ہے، اور میں بڑے ظالم لوگ ہیں یہ تو، اور بڑا جناب ہے ظلم کر دے رہے تھے۔ میں انہوں نے کہا میرے دلی سٹنٹ پہ ہے، باز آئیو۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس لئے شیخ رشید آیا سی تیرے تو بہت ہی چیکا مارتا سی، یعنی یہ بات میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ اور جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں مینو تو رضائی بھی نہیں سی دیتی، ٹھنڈ ایسی چنگی بھلی، مینو تو جناب انہوں نے پونجے بھائی رکھیا۔ تو بہرحال وہ بیچاروں نے آپس میں دکھ سکھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے حالات سے دوچار ہونے سے بچائے، عقل سلیم عطا کرے سب کو، تاکہ وہ ان حالات سے ان کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی لوگوں کو ان حالات کا شکار کیا ہے پرویز الہی صاحب۔ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ اس کام میں بہت سگار دے مزے لے کے نا گلاں کیتی ہیں، عمران خان نے نو بھی کیتی ہیں، نواز شریف نے بھی کیتی ہیں، بے نظیر نے بھی کیتی ہیں، زرداری نے بھی کیتی ہیں، سب نو کیتیاں پائیں نے۔ او 2 دن آپ پائیں رہنا پیا تو پھر ایت کر داستان علم جاری ہے۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب بھی زندگی میں پہلی بار جیل کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کہ وہ جیل گئے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، ویسے ہو سکتا گئے ہوں، لیکن پہلی بار وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جیل ہوتی کیا ہے۔ چیکا ایویں نہیں پہ بجتی ہیں سر، کوئی گل ہے جس وجہ تو چیکا مار رہے ہیں، لیکن چیخیں جتنی مرضی مار لی جائیں، بات وہیں پر آ جا کے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے انہوں دی گل نہیں سننی سر، نہیں سنی جائے گی، کیونکہ جب ان کو اس وعدے کے ساتھ، یعنی باقاعدہ سین انگوٹھے لا کے وعدے سن کہ جناب جی میں کہو گے اوپے کریں گے، یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پی ڈی ایم کی طرف نہیں جانا اور آپ نے جانا ہے اپنا عمران خان کی طرف، اور پھر وہاں پر جا کے یہ ان کے ہو کے رہ گئے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہو کے رہ گئے کہ جناب مجھے تو وہ ایک شعر یاد آ گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ جڑا شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا، وہ ان جیسے لوگوں کے اوپر یاد آنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بڑا ہی درد میں ڈوبا ہوا ایک شعر ہے، مگر چلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک لائن ہے بڑا مشہور راحت کا گایا ہوا ایک نغمہ ہے، اس کا ہے مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجئے گا مکر جائیے گا۔ اے بھائن اے جڑے نا بھیجے ہو رہی یعنی پرویز صاحب، انہوں نے یہی کیتا۔ یہ باجوہ صاحب سے جٹ برادری کھیلتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مکر گئے، محبت کا دم بھرتے تھے کہ ان کو بول کے دکھاوے ہاں باجوے کے خلاف، میں بتاؤں گا، پھر اس طرح کر کے انٹرویو دیتا ہے، یاد کرے، ٹھیک ہے، اور پھر جناب مکر گئے دوبارہ، اور نوی محبت کے چکر میں پڑھ کے پرانی کو ٹھڈا کرایا۔ ہوں پرانی محبت جنہوں دی ہے سی، وہ پرانے زخم ہوتے ہیں سر، یا پرانی محبت ہوتی ہے یا پرانا تعلق ہوتا ہے نا، وہ پھر چھوڑتا نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو رولتا ہے پکڑ کے۔ وہ جب نفرت پہ آ جائے نا، وہ محبت جب نفرت میں بدلتی ہے تو پھر وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ ہم نے عملی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے نظارے دیکھے ہیں، اور سیاسی زندگی میں تو یہ آپ کے سامنے ہے کس حد تک معاملہ ان کا گڑبڑ ہوا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی تھی محبت، اور پھر وہ نفرت میں بدلی تھی، آئی تھی کر میاں بھگتدا پہ ہے۔ اسی طرح یہ پیجے اڑانا نفرت پہ گئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کنیاں نسلیں بھگتنی ہیں۔ مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ اصل چیز یہی ہے کہ اگر انسان اپنے اگر وہ جمہوری انسان کہلاتا ہے، یہ کہتا ہے میں جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں، تو عوام کی طاقت پر آئے، کسی کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے نہ آئے، تو پھر اس کو خام خواہ اس طرح نہ کسیٹیا نہیں جاتا، پھر سیدھا ہوتا ہے ٹھا ٹھیا، یا بھٹو کی طرح وہ لٹکتا ہے سولی کے اوپر سر، تو یا پھر یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپوزیشن کاٹتا ہے۔
کوئی گل نہیں. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا وچلی لنگڑی ٹین اے پائن کام ٹھیک نہیں گا, ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا کام کرنا چاہیے. یہ پرویز الہی نے سیدھا سیدھا کام نہیں کیا تھا, اس لیے بھگت رہے. تو باقی رہ گیا شیخ رشید. تو شیخ رشید تو مخبر نمبر 1 ڈے فرسٹ ہے, انہوں دا نہ پائن اگے کوئی تے نہ کو پیچھے. وہ تو خود کہتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کا پکا ملازم تھا, اور وہ ان کو نکال دیا انہوں نے گیٹ نمبر 4 سے. اب ان کو کنٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب وہ ان کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کو بجا لانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. وہ کوئی حکم کرتے ہیں ہلکا جائے نہیں تو باقی تبلا شیخ رشید آپ جانا رہتا ہے کہ جناب دیکھو اے راگ جڑا نا میں نواں چھڑیا جائے. ابھی ان کو راگ ان کے پسند نہیں آ رہے, لیکن یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ہالٹ کے اوپر, اس لیے کہ یہ کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں. ماضی میں بھی کام آئے ہیں ہلکے ہلکے, اب مزید کام آئیں گے. ورنہ شیخ رشید صاحب کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. وہ کو میرا مطلب ہے کوئی دامنے کو دے اندر کو پہاڑاں دے وچوں سرنگ تے نہ کر لی جتھے لک کے بیٹھا ہے کہ پھڑیا نہیں جا رہا. سب کو پتہ ہے بیریا ٹاؤن کے اندر ان کا ایک فارم ہاؤس ٹائپ قلعہ ہے, وہ بیٹھے نے. اتنے جا کے شیخ رشید کو کٹ کے لے آنا, 4 سپاہی بھیجو, ایک SHO بھیجو, بھائن پھڑ لے آئے گا, اللہ خیر چلنا, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر کوئی نہیں جا رہا, اس لیے کہ ضروری ہے فی الحال کہ ان کو وہاں پر رکھا جائے. بہرحال یہ دو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں شودر ٹائپ آج کل جو ہیں, شودر ٹائپ عمران خان کے عاشق, ان کی آپس میں گفتگو تھی جو وہاں پر ہوئی ہے اور دکھ سکھ انہوں نے پھولے. تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ اس کو بھی ڈسکس کر لیں. لیکن میں آپ سے اصل جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ تھی کہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ رسی جل گئی بل نہ گیا, وہ کچھ اس طرح سے ہے معاملہ کہ یہ جو ہیں اپنا عمران احمد خان نیازی صاحب, انہوں نے 2 قوانین کو چیلنج کر دیا. یہ سر ہیں جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ میں. اب ظاہر ہے کہ یہ چیلنج کیا ہے تو یہ جناب ان نے جاتے جاتے وہ کیا کہتے ہیں جو ہے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان, ٹھیک ہے, تو ان کو جناب وہ جاتے جاتے پیچھے آواز مار رہے ہیں کہ چلو جاتے جاتے تعلق تو نبھاتے جاؤ, ٹھیک ہے. یعنی توڑ رہے ہو تو پھر ہی تلک نبھا جا, مڑ کے ویخ تے لے. وہ پائن نہ انہوں پیچھوں وٹا مار کے تے آواز مار رہے ہیں کہ ساڈا کچھ کر جا, اے ایکٹ دا جڑے نے کالعدم قرار دے دے. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سر یہ آج 9 سپتمبر ہو گئی. اب چیف صاحب کے جانے مڑ کے پیچھے دن رہ گئے ہیں ٹوٹل 6, اور 17 تاریخ کی جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب نے اپنی جو ایک دعوت دی ہے اس میں سابق چیف جسٹس کو بھی بلا لیا ہے. اس نے لسٹ بنا لی ہے انہوں نے کہ جناب کس کس کو میں نے بلانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب موجودہ چیف صاحب جو ہے نا وہ ان کا وہ کسی جوگے نہیں رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ وہ عملی طور پر تو ابھی تک چیف جسٹس ہیں. 9 ستمبر رات 12 بجے تک 16 ستمبر رات 12 بجے تک تو چیف جسٹس ہیں, لیکن ان کی اب جو ہے نا وہ پاور وہ اس طرح سے نہیں رہی ہے. اب ان کی مقناطیسی قوتیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کوئی کدی شنوائی کر کے نا ایویں اتوار نوں دالا لا لین, وہ بڑا ضروری کام پی گیا بھاجی ہے تے آفیشل سیکرٹ تو بڑا خطرناک, تے بس بہا کے تے ایویں ہلکا جا سٹیج 2 کر جان, یا کوئی کہہ دے جناب یہ ٹھیک نہیں ہے, گند پا دین مطلب ہے, ٹھیک ہے. چنگی بھلی کہ وہ جو ہے سجا ہوا ہے سارا سسٹم, وہ دے اندر کوئی ایویں جڑا نا چھوٹا جا کوئی ایسی شے چھوڑ دین جن میں سارا کچھ بکھر جائے اور عمران خان کسی طرح سے بچ جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے انہوں نے ایک تیاری کی ہوئی ہے. وہ تیاری عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ وہ جو عارف علوی صاحب نہیں بیٹھے دندان ساز, وہ دندان ساز پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرا گواہ ہے جی کہ میں نا قوانین کے اوپر میں نے سائن نہیں کیے, اور میں نے اپنے سٹاف سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ واپس بھیج دیں. اب اس میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بار ہوا کہ پاکستان کے سب سے ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل عہدے پر بیٹھے شخص کو اس کے انڈر کام کرنے والے پرنسپل سیکرٹری نے چیلنج کر دیا کھلے عام سرے عام سارے دنیا کے سامنے کہ سر تسی جھوٹ بول رہے ہو, آپ نے جھوٹ بولا ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کی ٹیبل دی فلان دراز دے چاہیے بھی
وہ قوانین پڑھے ہیں, آپ نے ان پر کوئی نوٹ نہیں لکھا اور ہمیں واپس نہیں کیے. اگر آپ نے نوٹ لکھ کر ہمیں واپس کیے ہوتے تو ہم اسی طرح بھجوا دیتے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا انہیں واپس کر دو, آپ نے ہمیں نہیں کہا. ٹھیک ہے, اس کا کوئی جواب صدر پاکستان کی طرف سے نہیں آیا تھا. وہ ابھی تک سیکرٹری صاحب موجود ہیں اور صدر پاکستان بھی موجود ہیں. دونوں کی طرف سے کھلا چیلنج ہے, یعنی ان کی طرف سے کھلا چیلنج ہے ملازم کی طرف سے جو ریاست کا ملازم ہے. جو صدر پاکستان ہے وہ مکمل چپ ہے. ایک چپ تو 100 سکھ کا انہوں نے بہانا پایا اور وہ سکون سے بیٹھ گئے. وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے. اگر وہ سچے ہوتے صدر پاکستان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات کہ وہ سرکاری ملازم جو ہے وہ ان کو جھٹلائے یا ان کی بات کو چیلنج کرے, اور اگر وہ چیلنج کر بھی دیتا, کچھ جھوٹے انجدے ہوندے نے, وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مکر جاندے لوگ. ٹھیک ہے, تو وہ اگر اس طرح کی بات کرتے اور جھوٹ بولتے تو صدر پاکستان جو ہے نا سر, وہ پھر کہندا آؤ پھر بیٹھ جاؤ سامنے آمنے سامنے, اور پوری ایک ایک چیز کو وہ کلیئر کرتے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا, یہ بولا, یہ بولا, فلاں بندہ گواہ اینے بج کے اینے منٹ, یعنی واقعاتی شہادتیں اتنی ساری دے دیتے. اگر سچ ہوتا تو صدر پاکستان نے جھوٹ بولا تو ابھی تک ایسے معلوم ہو رہے ہیں. میں ظاہر فیصلہ نہیں کر سکتا, میں اس پوزیشن میں نہیں, لیکن جو ابھی تک کی واقعات ہے اس کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اب اس چیز کو پوائنٹ بنا کر, اس چیز کو بیس کرتے ہوئے عمران خان نے اپنی پٹیشن میں یہ بات کی ہے کہ صدر پاکستان نے سوشل میڈیا پر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جناب میں نے وہ بل سائن نہیں کیے, ان کی منظوری نہیں دی, تو لہذا یہ بل پاس ہی نہیں ہوتے, کہانی ختم. اب اس میں باقاعدہ طور پر خان صاحب جو ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے اور انکلوڈنگ صدر پاکستان, ان کی انٹینشن نظر آ رہی ہے. یہ جو قوانین ہیں, ان دو قوانین پر اگر ان کو اگر فرض کرے کہ ختم کیا جاتا ہے یا یہ عدالت ان کے اوپر سٹے کرتی ہے, تو اس سے عمران خان کو براہ راست فائدہ ہوگا. کیونکہ جو سائفر والا کیس ہے نا, جس میں خان صاحب ملزم ہے اور جس میں ان کا ریمانڈ ہوا ہے, جج ابو الحسنات ذوالقرنین میرا خیال نام ہے ان کا, ان کی عدالت کے اندر چیزیں بڑی جو ہے نا سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اس میں سٹے آ جائے گا, وہ بات آگے نہیں بڑھے گی اور عمران خان کو سپیس مل جائے گی, ٹائم مل جائے گا اپنے ساوداندہ, یعنی کہ سزا سے مزید تھوڑا سا دور ہو جائے گی. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لہٰذا خان صاحب جو ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ ایتھو بھائی سان کوئی نہ لب جوے راہ. اب وہ راہ ملے گا نہیں ملے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہن راہ نہیں لبے گا سر. ٹھیک ہے, کیونکہ آئین اس حوالے سے بھی بڑا کلیئر ہے کہ اگر صدر اس تاریخ تک یعنی اتنے عرصے کے دوران سائن کر کے یا تو منظوری دے گا, منظوری نہیں دے گا تو اعتراض کر کے واپس بھیجے گا, اور اگر وہ اعتراض کر کے واپس بھی نہیں بھیجتا, منظوری بھی نہیں دیتا, تو پھر اس کو منظور تصور کر لیا جائے گا. یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے اور اسی آرٹیکل کا حصہ ہے جس آرٹیکل میں باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا وہاں پر سر وہ قانون بن چکا ہے. لیکن چونکہ عمران خان کا مقصد فتنہ فساد ہے اور وہ فتنہ فساد وہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور جس حد تک وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں کہ وہ جیل کے اندر ہے, لیکن اتوں بیٹھ کے بھی بھائی جڑا نا پاکستان کے اندر سکون نہیں آنے دینا چاہتا. لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ خراب کرنے میں مسلسل وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوں گے. ویسے میں آپ کو اندر کی ایک بات بتا دوں, عمران خان نے جنہ مرضی زور لا بیکھے, اس کی پارٹی ویسے تو رہی کوئی نہیں, اتنے ہوں ڈانس پارٹی تو بھی چھوٹی پارٹی رہ گئی ہے, لیکن ادروائز بھی جتنے بھی وہ کوشش کر کے دیکھ لیں, سر ہلن نہیں دینا ہونا اگلے نے باقاعدہ طور سے. دن اب بہت تھوڑے بلکہ ختم ہو گئے ہیں. اب تو پارٹی شروع ہونے والی ہے اصل والی, تو پھر مزے آن گے, اور وہ مزے جو ہے نا وہ پھر کیا کہتے ہیں وہ ہوگا. وہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اور اس نے مارا ماری شروع کی تھی, غریبوں کی بستیاں گرا دیں اور اپنا گھر 300 کنال کا انہوں نے ریگولرائز کروا لیا,
تو اس وقت ایک جملہ بہت چلا تھا کہ ہن گھن مزے تبدیلی دے، تے بھائی نے پھر تسی گھننا مزے تبدیلی دے، کیونکہ اصل تبدیلی 16 تاریخ کے بعد آنے والی ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات تھیں اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ اور دوسرے درخواست ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔